السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اڈوبی ان ڈیزائن کی نیکسٹ کلاس کے ساتھ حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے نیسٹڈ اسٹائلز اینڈ گروپ اسٹائلز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کریکٹر اسٹائلز پڑھے تھے، اب ان کو ہم نے آگے کہاں کہاں بھی یوز کرنا ہے۔ ایک تو یوز ہم نے ان کا دیکھ لیا تھا کہ سمپل پیراگراف اسٹائلز میں آپ مینولی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو آٹومیٹکلی ہم نے کیسے یوز کرنا ہے بائی یوزنگ نیسٹڈ اسٹائلز اینڈ گروپ اسٹائلز۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سو بیسیکلی نیسٹڈ اسٹائلز جو ہیں وہ ہم پیراگراف اسٹائل کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گریپ اسٹائل بھی ایسی ہے۔ نیسٹڈ اسٹائلز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پیراگراف کے سٹارٹنگ پہ کوئی اسپیسیفک لینتھ جو ہے یا کوئی اسپیسیفک کریکٹر، کوئی اسپیسیفک ورڈ، کوئی اسپیسیفک سینٹینس، اس کی فارمیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی چینج کرنا چاہ رہے ہیں باقی پیراگراف سے ہٹ کے، مطلب بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، انڈر لائن کرنا چاہ رہے ہیں، اٹیلکس کرنا چاہ رہے ہیں، سو آن۔ تو اس کے علاوہ آپ کو اس پہ جو ہے وہ کسی کنڈیشن کی بیس پہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی جو کریکٹر اسٹائلز والی کلاس تھی اس کے آخر میں نے آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دی تھی، کامن مسٹیکس والا جو پیراگراف ہم نے ڈیزائن کیا ہوا تھا، اس میں ہم نے نیسٹڈ اسٹائل یوز کیے تھے کہ لائن بریک ہم ایڈ کرتے تھے تو فارمیٹنگ ہماری چینج ہو رہی تھی۔ تو اس طرح کی مزیدار سی چیزیں آج کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف چل کے۔ آل رائٹ، سو پہلے نمبر پہ ہم دیکھ لیتے ہیں نیسٹڈ اسٹائلز۔ تو اس کے لیے ہم نے طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہے، بہت سمپل ہے، کوئی طرح مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سمپلی آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ تو ایک کریکٹر اسٹائل جو آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس اسپیسیفک ٹیکسٹ کے اوپر، تو وہ آپ نے کریکٹر اسٹائل پہلے بنا لینا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس کیس میں بنایا ہوا ہے، یہ جو کامن مسٹیکس پہ ہے، میں نے کریکٹر اسٹائل جو ہے وہ ادھر اگر آپ غور کریں تو کامن مسٹیک کے نام سے ہی میں نے کریکٹر اسٹائل ایک بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، یہی میں یوز کر رہا ہوں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹ دوسرا اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایک ڈاکومنٹ اوپن کر لیا۔ اب اس ڈاکومنٹ میں جس میں یہ ہم پہلے بھی اس پہ کام کر چکے ہیں، اس ڈاکومنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پیراگرافس جو ہیں ان میں شروع کے جو ورڈ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو کالن تک کے جو ورڈز ہیں وہ بولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اوپر والے پیراگرافس میں تو ہم نے اس طرح کیا تھا کہ مینولی اس کے اوپر کریکٹر اسٹائل اپلائی کیا تھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ آٹومیٹکلی کریکٹر اسٹائل جو ہے وہ اپلائی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، تو فار ایگزامپل میں جو ہے وہ پیراگراف اسٹائل میں گیا اور اسٹوری نام سے آلریڈی میں نے پیراگراف اسٹائل بنایا ہوا ہے، اوور رائٹس اس کے میں کلیئر کر رہا ہوں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ جو اسٹوری ہے مجھے اس کو الگ سے ہر بار جو ہے وہ اس کے اوپر جا کے کریکٹر اسٹائل نہ اپلائی کرنا پڑے، بلکہ آٹومیٹیکلی یہ بولڈ ہو جایا کرے جب بھی میں پیراگراف اسٹائل اسٹوری والا جو ہے وہ سلیکٹ کروں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، آپ نے پیراگراف اسٹائل ہے اس کے آپشنز میں چلے جانا ہے، سمپلی آپ پیراگراف اسٹائل کے اوپر ڈبل کلک کریں تو آپ کی جو ہے وہ پیراگراف اسٹائل والی ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اس میں آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پر ڈراپ کیپس اینڈ نیسٹڈ اسٹائلز کا آپشن جو ہے وہ موجود ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اوپر آپ کے پاس ڈراپ کیپس کا آپشن ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے نیکسٹ کلاسز میں۔ نیچے آپ کے پاس نیسٹڈ اسٹائلز کا آپشن موجود ہے۔ اب آپ ایک سے زیادہ نیسٹڈ اسٹائل بھی ایک پیراگراف کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ وہ اوور لیپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک ٹرکی سا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اس کیس میں تو ہمارے پاس بالکل سمپل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک پہلا کالن نہ آ جائے تب تک میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ رہے، باقی میرا ٹیکسٹ جو نارمل پیراگراف کا ہے ویسے ہی رہے۔ تو میں نیو نیسٹڈ اسٹائل پہ کلک کروں گا، یہاں پہ آپ نے کریکٹر اسٹائل بتانا ہے اپنا کہ آپ اس اسپیسیفک ورڈ یا لائن یا کریکٹر کے اوپر کون سا کریکٹر اسٹائل اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں اس کو بولڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اس پہ بولڈ کلک کیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے تھرو یا اپ ٹو۔ تھرو یا اپ ٹو کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تھرو میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تھرو کا آپشن سلیکٹ کریں گے تو آپ کا جو آپ سمبل یا کوئی اسپیسیفک اگر علامت آگے دیتے ہیں جہاں پہ یہ ورڈ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ اگر آپ اپ ٹو کا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ علامت اس میں شامل نہیں ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے تھرو سلیکٹ کیا 1
آگے مجھے نیچے یہاں پہ کئی سارے آپشنز ہیں، مجھے جو ہے وہ ان میں سے کوئی آپشن نہیں چاہیے، مجھے چاہیے کالن. ٹھیک ہے، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک پیراگراف کی پہلی لائن میں کالن نہیں آ جاتا تب تک میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ کیا رہے، بولڈ رہے. ٹھیک ہے، جو کریکٹر اسٹائل میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا. تو اب میں اس کو جو ہے وہ، اگر آپ پریویو آن کیا ہوا ہوگا ابھی آپ دیکھیں تو یہ میرا سٹوری جو ہے وہ بولڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کالن کی علامت ہے ساتھ میں وہ بھی بولڈ ہے. لیکن اگر میں تھرو کی جگہ اپ ٹو کر دوں، پھر آپ دیکھیں کہ کالن کی علامت جو ہے وہ بولڈ نہیں ہے، کالن کی علامت سے پہلے تک کا جو ٹیکسٹ ہے میرا وہ بولڈ ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپشنس موجود ہیں. تو فار ایگزامپل میں اس کو تھرو کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں اوکے. اب اس میں ہمیں بینیفٹ کیا ہے، یہ جسٹ اس پیراگراف کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایسا پیراگراف جس کے شروع میں، بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسے پیراگرافس ہوتے ہیں جس میں شروع کے کچھ ورڈز جو ہے وہ کالن سے پہلے ہم نے ایمفسائز کرنے کے لیے یا اس کی ہیڈنگ کے طور پر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ مینولی ہر پیراگراف میں جا کے اس کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر کریکٹر اسٹائل اپلائی کریں، آپ سمپلی نیسٹڈ اسٹائل جو ہے وہ اس کا آپشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر اس کے پیچھے میں مزید ٹیکسٹ ایڈ بھی کروں گا تو جب تک میرا یہ کالن کی علامت موجود ہے اس وقت تک میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ بولڈ رہے گا. ٹھیک ہے جی، فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ اسٹوری. ٹھیک ہے، اب یہ سارا بولڈ ہو رہا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل میں ادھر سے یہ کالن کی علامت ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اب آپ دیکھیں کہ اس نے سارے پیراگراف کو بولڈ کر دیا. کیونکہ اس کو کہیں پہ بھی آگے کالن کی علامت نظر نہیں ہے. جیسے ہی اس کو کہیں پہ کالن کی علامت نظر آئے گی وہ وہاں تک کے ٹیکسٹ کو بولڈ کر دے گا، آگے والے کو نارمل رہنے دے گا. لیکن ابھی تک اس کو چونکہ کالن کی علامت نظر نہیں آ رہی تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ سارے ہی ٹیکسٹ کو بولڈ کر دیا. تو فار ایگزامپل اگر میں اس تیسری لائن میں آ کے یہاں پر، ٹھیک ہے جی، اس جگہ پر میں کالن کی علامت لگا دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا، اس کالن کی علامت تک کے ٹیکسٹ کو بولڈ رہنے دیا، باقی سارے ٹیکسٹ کو جو ہے وہ اس نے نارمل پیراگراف کی جو سیٹنگ تھی اس میں کنورٹ کر دیا. تو اس طریقے سے ہم نیسٹڈ اسٹائلس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے سمپل پیراگرافس کے اوپر، اور ہمیں جو ہے وہ کام آٹومیٹکلی ہو جائے گا، ہمیں کام جو ہے وہ مینولی نہیں کرنا پڑے گا. اور یہ صرف کالن کی علامت نہیں ہے، آپ کی کوئی بھی علامت ہو. فار ایگزامپل آپ یہ چاہتے ہیں کہ شروع کا ایک سینٹینس مینز یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پہلا فل سٹاپ آ رہا ہے اس کو یہ ان ڈیزائن جو ہے وہ ایک سینٹینس کنسیڈر کرتا ہے. انگلش میں نارملی یہی ہوتا ہے ایک سینٹینس. اسی طرح اگر آپ کوسچن مارک کی علامت ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں، یا جس طرح میں نے آپ کو پچھلا جو اپنی جو بک ڈیزائن میں نے کی تھی اس کا جو سیمپل دکھایا تھا کہ اگر آپ لائن بریک ایڈ کر رہے ہیں اس وقت تک آپ چاہتے ہیں، اینڈ سو آن، یعنی جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اس میں صرف لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف پیراگراف کی جو سٹارٹنگ ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، پیراگراف کے درمیان میں یا پیراگراف کے اینڈ پہ وہ آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو ہے وہ پھر ہمارے پاس گریپ سٹائلز کا آپشن جو ہے وہ موجود ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ نیسٹڈ اسٹائل جو وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر اس میں کوئی آپ لوگوں کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اوکے، تو یہ ہمارے پاس آپشن موجود تھا نیسٹڈ اسٹائلز کا، لیکن اس میں ایک لمیٹیشن ہے کہ ہم پیراگراف کی صرف سٹارٹنگ میں ہی فارمیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کنڈیشن لگا کے. لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے پیراگراف کے بیچ میں کوئی ہم نے فارمیٹنگ کسی اسپیسیفک ورڈ پہ سینٹینس پہ اپلائی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس گریپ سٹائلز کا آپشن جو ہے وہ موجود ہے. اب گریپ سٹائلز میں کیا ہوتا ہے، اس میں دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی فریز کوئی ورڈ اس کو دے دیں، اس کو وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر کریکٹر اسٹائل اپلائی کر دے گا جو آپ سلیکٹ کریں گے. یا آپ اس کو کوئی کنڈیشن بتا سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن کی بیس پہ جو ہے جو بھی ٹیکسٹ یہاں پہ آئے گا اس کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس پہ کریکٹر اسٹائل اپلائی کر دیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی پیراگراف ہے جس میں کوٹیشنز آ رہی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوٹیشنز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کی فارمیٹنگ چینج ہو جائے، یعنی اگر آپ کا پیراگراف ریگولر فونٹ کے اندر ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کوٹیشنز جو ہے وہ اٹیلکس میں ہو جائیں یا بولڈ ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر ہم گریپ سٹائلز استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو کنڈیشنز ہم نے بتانی ہیں اس کو یہ ہم گریپ کوڈز کے ذریعے سے بتاتے ہیں. گریپ کوڈز جو ہے وہ کچھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، جو بہت عام استعمال ہونے والے جو گریپ کوڈز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کنڈیشن ایسی پیش آ جاتی ہے اس کے لیے آپ کو گریپ کوڈ چاہیے تو وہ کہاں سے ملیں گے یہ بھی اوبویسلی آپ کو بتاؤں گا. تو
بڑی مزیدار کلاس ہونے والی ہے. چلیں پھر دوبارہ کمپیوٹر اسکرین پہ واپس سے ہوتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل یہ اسٹوری والا جو ہمارا پیراگراف ہے, اس کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو انورٹیڈ کاماز کے اندر ٹیکسٹ موجود ہے, ایک یہ کوٹیشن موجود ہے, اس کے علاوہ ایک یہ کوٹیشن موجود ہے. اسی طرح باقی بھی آپ جو اسٹوری والے ہمارے پیراگراف ہیں ان میں سب میں جو ہے وہ آپ کو کوٹیشنز نظر آئیں گے. اب ایک طریقہ تو یہ ہم نے پچھلے کلاسز میں ہم نے دیکھا تھا, ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کریکٹر اسٹائل بنایا اور اس ٹیکسٹ کو ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کے اوپر کریکٹر اسٹائل اپلائی کر دیا. لیکن اب یہ 196 پیجز کی بک ہے, 200 پیجز کی, 300 پیجز کی اگر آپ کے پاس کوئی بک ہے اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ پھر ہیکٹک ہو جائے گا کہ اگر آپ مینولی جو ہے وہ کریکٹر اسٹائلز اپلائی کرنے لگ جائیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس گریپ اسٹائلز کا آپشن موجود ہے. آپ نے سمپلی جو ہے وہ اس کو کنڈیشن بتانی ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ میں یہ کنڈیشن بتاؤں گا کہ انورٹیڈ کاماز کے درمیان میں جو بھی ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کے اوپر ایک اسپیسیفک کریکٹر اسٹائل اپلائی کرتے ہیں جو کہ اس کیس میں اٹیلکس ہے. ٹھیک ہے, میں نے کریکٹر اسٹائل آلریڈی بنا کے رکھا ہوا ہے اٹیلکس کے نام سے. اب میں سمپلی یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس پیراگراف پہ اپلائی ہو جائے. تو بہت آسان طریقہ ہے, آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, پیراگراف اسٹائل آپشن میں چلے جانا ہے. اس میں آپ لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ جہاں پہ نیسٹڈ اسٹائل ہے اسی کے نیچے گریپ اسٹائلس کا آپشن موجود ہے. اگین نیسٹڈ اسٹائل کی طرح یہاں پہ گریپ اسٹائل بھی آپ ایک سے زیادہ جو ہے وہ ایک ہی پیراگراف پہ اپلائی کر سکتے ہیں. جتنے آپ مطلب آپ کو جو آسانی ہے آپ اپلائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس کیس میں ایک نیو گریپ اسٹائل کلک کر دیتا ہوں. مجھے پیراگراف اسٹائل چاہیے اٹیلکس, اور یہاں پہ اب میں نے اس کو یہ بتانا ہے کہ انورٹیڈ کاماز کے بیچ میں جو بھی ٹیکسٹ ہو اس کو اٹیلکس کر دیں. تو اس کے لیے ہم یہاں پر گریپ کوڈ لکھیں گے. اب یہ گریپ کوڈ جو ہے وہ ہم کہاں سے لیں گے, کیسے پتہ چلے گا اس کے لیے گریپ کوڈ کیا ہے؟ تو یہ آپ سمپل طریقہ ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی یا کسی بھی اے آئی ٹول سے, جیمینائی سے پوچھ لیں, آپ گروک سے پوچھ لیں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں, لیکن میں ریکمینڈ کروں گا چیٹ جی پی ٹی. آپ اس سے پوچھیں, یعنی اس کو آپ کنڈیشن بتا دیں. فار ایگزامپل آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی انورٹیڈ کاماز کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ ہو, میں اس کو اٹیلک کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے گریپ کوڈ چاہیے, تو آپ کو اس کے لیے گریپ کوڈ لکھ کے دے دے گا. ساتھ آپ مینشن کر دیں کہ ایڈوبے انڈیزائن کے لیے, کیونکہ گریپ کوڈ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے لیے. تو یہاں پر میں جو گریپ کوڈ لکھنے لگا ہوں, انورٹیڈ کاما ڈاٹ اسٹیرک کوشچن مارک اور انورٹیڈ کاماز کلوز. تو یہ ایک گریپ کوڈ ہے, یعنی یہ جو بیچ میں ڈاٹ اسٹیرک اور کوشچن مارک ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ انورٹیڈ کاماز کے بیچ میں کوئی بھی ٹیکسٹ ہو, چاہے وہ ورڈز ہوں, کریکٹرز ہوں, ڈیجٹس ہوں, کچھ بھی آ رہا ہے بیچ میں, تو سب کو کے اوپر جو ہے وہ یہ والا کریکٹر اسٹائل جو ہم نے اوپر سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ اپلائی کر دے گا. تو آپ نے یہ گریپ کوڈ اپلائی کر دیا, اس کو سمپلی آپ کیا کر دیں اوکے. تو جیسے ہی میں نے اوکے کیا, آپ یہ دیکھیں کہ میرا انورٹیڈ کاماز کے اندر جو ٹیکسٹ تھا وہ آٹومیٹیکلی اٹیلکس ہو چکا ہے. یہ ہمارا یہ پیراگراف تھا, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کریکٹر اسٹائل, میں اس کو جو ہے وہ کریکٹر اسٹائل یہاں سے سارے ریموو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کریکٹر اسٹائل سارے نن کر دیے, اس کے باوجود آپ کو یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اٹیلکس میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے گریپ اسٹائل جو ہے وہ اس پیراگراف اسٹائل پہ اپلائی کیا ہوا ہے. ایک اور طریقہ یہ, ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ گریپ کوڈز لکھ سکتے ہیں, یعنی وہ کنڈیشن بتا دی. پھر اسی طرح جیسے میں نے اپنی دوسری بک کی ایگزامپل دی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ بریکٹس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ میرا آٹومیٹکلی اٹیلکس میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی ٹیکسٹ میرا سارا ریگولر ہے, لیکن جیسے ہی بریکٹ لگاتا ہوں تو وہ ٹیکسٹ میرا آٹومیٹکلی اٹیلکس میں ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں اس کی بریکٹ کو ختم کر دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو ہے وہ اٹیلکس ختم کر دیا, لیکن جیسے ہی میں بریکٹ واپس لگاؤں گا تو یہ اٹیلکس ہو جائے گا. تو یہ گریپ کوڈ کی وجہ سے ہے. اور اس کے اگر میں کوڈ آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ گریپ اسٹائلز میں جا کے یہ جو ہے وہ اس کا کوڈ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس طریقے سے ہم گریپ اسٹائل جو ہے وہ کسی بھی پیراگراف اسٹائل کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کو اسی میں جو گریپ اسٹائل ایک نظر آ رہا ہے اوپر, ٹھیک ہے جی, پرفیکٹ انگلش کوسچنز, یہ بیسیکلی جو ہماری بک کا نام ہے, یہ ہماری بک ہے پرفیکٹ انگلش کوسچنز. تو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جہاں پہ بھی میری بک کا نام آئے گا تو آٹومیٹکلی وہ بولڈ ہو جانا چاہیے. تو فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ جو شروع کے پیراگرافس ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں بورڈس نہیں سوری اٹیلکس کیا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک نیم کسی کمپنی کا, آرگنائزیشن کا, آتھر کا, بک کا, یعنی کوئی اسپیسیفک ٹیکسٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک فارمیٹنگ اپلائی ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ گریپ اسٹائلز استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر
میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پیراگراف کے اندر اگر میری کمپنی کا نام آتا ہے، فار ایگزامپل ایئر گرافکس میں لکھتا ہوں، تو وہ آٹومیٹکلی بولڈ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، اگین گریپ سٹائلز میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں ایک نیو اسٹائل بنا لیتا ہوں اور کریکٹر اسٹائل میں اس کو کہہ دیتا ہوں کامن مسٹیک والا. میں ذرا وہ پنک کلر کا ذرا بولڈ سا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح نظر آ سکے. اور یہ اپلائی کرنا ہے کس کے اوپر. اب یہاں پہ میں ڈائریکٹ ٹیکسٹ لکھنے لگا ہوں. یہاں پہ میں کوئی کنڈیشن نہیں بتا رہا، کوئی کوڈ نہیں لکھ رہا، میں ڈائریکٹ ٹیکسٹ لکھ رہا ہوں. ٹیکسٹ کیا لکھ رہا ہوں، AR.graphics. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے آپ اسمال کیپٹل لیٹرز اسپیس فل اسٹاپ جیسے آپ یہاں پہ لکھیں گے ایگزیکٹ ویسا ہی ٹیکسٹ اگر آپ کا پیراگراف میں ہوگا تو اس کے اوپر یہ کریکٹر اسٹائل اپلائی ہوگا. تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں. تو اگر یہاں پر پیراگراف میں کہیں پہ بھی اب AR.graphics، اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے AR.graphics لکھا تو اس نے آٹومیٹیکلی اس کو اس کریکٹر اسٹائل پہ کنورٹ کر دیا جو کہ میں نے گریپ سٹائلز میں سلیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر میں اس میں جو ہے وہ یہاں پر جی اسمال کر دیتا ہوں تو یہ کام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو ٹیکسٹ کا سائز جو ٹیکسٹ کی کیسنگ یعنی اپر کیس لوور کیس ہم ایگزیکٹ وہاں پہ لکھیں گے وہی اسی پہ صرف یہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اگر جی میں کیپٹل کر دیتا ہوں تو یہ واپس جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گا. اور اس طرح اگر میں یہاں سے ڈاٹ ختم کر دیتا ہوں تو یہ اپلائی نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ڈاٹ لکھوں گا تو یہ اپلائی ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گریپ سٹائل جو ہیں وہ ٹیکسٹ کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میرا نام آئے لکھا ہوا وہاں پہ بھی یہ اپلائی ہو جائے. تو میں ایک اور گریپ سٹائل اپلائی کر دیتا ہوں، نیو گریپ سٹائل. اور اس میں کہہ دیتا ہوں جناب میں کوئی اور کریکٹر میں ہائپر لنک والا کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں جی اگر میرا نام آئے یہاں پر تو اس پہ بھی سیم یعنی اس پہ بھی جو ہے وہ کریکٹر اسٹائل اپلائی ہو جائے. اوکے کیا میں نے. اب اگر میں فار ایگزامپل یہاں پر میں نام لکھتا ہوں اپنا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس کے اوپر بھی کریکٹر اسٹائل جو میں نے وہاں پہ سلیکٹ کیا تھا ہائپر لنک والا وہ اس نے اس کے اوپر اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو نیسٹڈ اسٹائل اور گریپ اسٹائل سمجھ میں آگے ہوں گے اور فرق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا. پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں اوبیسلی اس کو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ایڈریس کروں گا. یہ تھی ہماری آج کی کلاس. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو اوبیسلی چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.